रहीम। आज हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक और खालिसतन अल्लाह के फजल के साथ सूरतुल कहफ की आयत नंबर 12 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आयत नंबर 12 से लेके 14 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक और खालिसतन अल्लाह के फजल के साथ। पढ़ दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशामदीद, मरहबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी तरफ लोग जो हैं वो इल्म लेने के लिए आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से वेलकम कहिएगा और खुशामदीद कहिएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद, वेलकम और मरहबा। तो पहले मैं की तिलावत कर देती हूँ, आप और से सुनिएगा इंशाल्लाह, फिर हम जो है तर्जुमा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم। ثم بعثناهم ثم फिर, ठीक है, ثم फिर بعثناهم हमने उठाया उनको, लीना अलमा ताकि हम जाने, अय्युल हिज़्बैनी कौन सा गिरोह, कौन सी जमात, कौन सा फरीक, जो मर्जी तर्जुमा करें, कौन सा गिरोह, अहसा वो शुमार करता है, लिमा लबिसु वो जो ठहरे थे वो, अमदा मुद्दत। फिर हमने उठा दिया उनको कि दोनों गिरोह में से कौन इस मुद्दत को सही सही शुमार करने वाला है, वो जो गार में ठहरे थे। सुम्मा बअथनाहुम, यहाँ पे जो सुम्मा का लफ्ज आया ना, सुम्मा का मतलब पता क्या होता है, वहां पर यूज किया जाता है ये लफ्ज जहां पर लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा लंबी मुद्दत के लिए, जैसे फिर हमने उठाया उनको, यानी फिर हमने उन्हें बड़ी लंबी मुद्दत के बाद उठाया उनको। तो जो सुम्मा का लफ्ज है वो क्या होता है, लंबे टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए आता है। और जो फा, अगर आप कुरान पाक में फा का लफ्ज भी देखते हैं ना, अक्सर फा भी आ रहा होता है, तो फा का जो लफ्ज है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आता है, शॉर्ट टाइम के लिए आता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। और बाअसनाहुम, ये बाअसा से है, इसका मतलब होता है किसी को नींद से उठा देना। इसी तरह मौत से उठाने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। कितनी जगह आता है, वलबाअसी बअदल मौत, वलबाअसी बअदल मौत, या बाउसून, तुम्हारी तरफ जमा किए जाओगे, इकट्ठ उठाए जाओगे। कुरान पाक में ये लफ्ज बहुत आ रहा है, वलबाअसी यानी मौत के बाद तुम इकट्ठे होगे, उठाए जाओगे। तो क़यामत के दिन जब इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, उसके लिए लफ्ज भी बाअसा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी दोबारा उठाना। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलमा, ताकि हम जाने, अल्लाह को जो इल्म है वो कामिल है, वो हर चीज को जानता है, किसी चीज के वजूद में आने से पहले भी उस चीज को जानता है और वजूद में आने के बाद भी। तो यहाँ पर किस चीज की तरफ इशारा है कि हम जान ले, हमें पता चल जाए, क्या मतलब, अल्लाह को तो पहले से ही पता था हर चीज का। तो यहाँ पर जो इशारा है वो है इल्म ज़ुहूर और एक्सपीरियंस, यानी मुशाहिदे की तरफ, यानी लोगों को ये बात दिखाई जाए, उनको ये बात जो है मुशाहिदा करवाई जाए और उनके जाहिर करवाई जाए कि वो लोग वहां पर कितना ठहरे थे।
اور دوسری بات یہ کہ ایسا علم جس پر کوئی سزا یا جزا واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھیں، اللہ کو سب پہلے ہی سے پتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اللہ کو سب سے پہلے ہی پتا ہے کہ کس بندے نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے۔ اب اللہ جو ہے ہمیں پیدا نہ کرتے اور پیدا کیے بغیر ہی ہمیں جنت اور جہنم میں بھیج دیتے، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ ہم نے تو جنت میں جانا ہے اور اس گروہ نے جہنم میں جانا ہے۔ لیکن اور جو لوگ، اور یہ بالکل بالکل ٹھیک علم ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست علم ہے، اس میں کوئی سی بھی قسم کی کوئی غلطی یا کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس بیس پر کسی کو جنت یا جہنم میں نہیں بھیجا۔ ایسا تو نہیں کیا کہ مجھے پتا تھا تم نے جنت میں جانا ہے تو زندہ کرنے کی دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا تمہیں وہیں پر کیا کر دیا جائے، جنت اور جہنم میں بھیج دیا جائے، ایسا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا، وہ دنیا میں آ کر اعمال کرتے ہیں اور پھر ان پر گواہیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر اعمال کر رہے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں تو وہ لوگ وٹنس بنتے ہیں، جس زمین پر کرتے ہیں وہ زمین وٹنس بن رہی ہے، جن ہاتھوں سے کر رہے ہیں یہ ہاتھ وٹنس بن رہے ہیں، جن آنکھوں سے کر رہے ہیں یہ آنکھیں وٹنس بن رہی ہیں، جن کانوں سے سن رہے ہیں یا کان وٹنس بن رہے ہیں، تو ہر چیز پر کیا ہو رہی ہے، گواہیاں تیار ہو رہی ہیں، ہمارا اپنا جسم ہمارے خلاف بولے گا اسے، تو اللہ تعالیٰ گواہیاں کو تیار کر رہے ہیں، اور پھر ان گواہیوں کے مطابق ان کو کیا ملے گا، ہمیں نتیجہ ملے گا، تاکہ ہم جان لیں کہ علم تو ہمیں پہلے سے ہی ہے، لیکن تمہیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کہ تم یہاں پر آ کے اعمال کرو، تم پر گواہیاں تیار ہو، اور پھر تمہیں جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ انسان کہے کہ اللہ اگر تم مجھے پیدا کرتا کیا پتہ میں اچھے اعمال کر ہی لیتا، تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا تاکہ تم پر گواہیوں کو تیار کر سکے۔ اور حزبین کا لفظ یہاں پر آیا ہے، حزب، اس کا اصل جو ہے وہ حزب ہے، اور یہ حزب کی تسکیہ ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب، حزب کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو کہتے ہیں، دو گروہ میں کون سا، یعنی اب اس سے کیا مراد ہے، کون سے دو گروپ بن گئے تھے وہاں پر، کون سے دو گروپ مراد ہے یہاں پر، تو اس میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہاں پہ کون سے دو گروپ مراد ہے نا، پھر ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا گروپ ان دو میں سے، حزبین دو میں سے کون سا گروپ، ایو کون سا، حزبین دو میں سے، دو گروپوں میں سے، حزبین دو کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کون سے دو گروپ مراد ہے، اس میں لوگوں کا جو اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، سم سکولرز کہتے ہیں کہ ایک اصحاب کہف کا گروپ اور دوسرا جو شہر والے جس میں وہ کھانا پینے کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ اٹھے تھے اور جب اٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ کھانا وغیرہ لینے جاتے ہیں، تو اس سے وہ مراد ہے۔ اور ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ ایک گروہ وہ بستی والے ہیں، یعنی جس بستی سے وہ اٹھ کر آئے تھے نا، جس ٹاؤن سے، وہ روم کا جو کہہ رہے تھے، وہ والا علاقہ مراد ہے، اور دوسرا اصحاب کہف، اور تیسرا یہ ہے کہ اوپینین یہ بھی ہے کہ اس دور کے مومن لوگ مراد ہیں، ٹھیک ہے، ایک مومن لوگ اور ایک اصحاب کہف۔ چوتھا یہ ہے کہ اصحاب کہف کے اندر ہی دو گروہ بن گئے تھے، یعنی جو اصحاب کہف کی جو تعداد بتائی جاتی ہے 9 سے جو کم بتائی جاتی ہے، تو ان کے اندر ہی دو گروپ بن گئے تھے، وہ جب سو کر اٹھے تھے تو کہنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہیں، آگے جا کے آئے گا نا، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم کتنا سوئے ہیں، تو ایک نے کہا ہم اتنا سوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں ہم اتنا سوئے ہیں، تیسرے نے کہا نہیں ہم اتنا سوئے ہیں، تو ان کا یہ جو آپس میں تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی، سو کے اٹھنے کی جو مدت تھی اس میں ان کے کیا ہو گئے تھے، آپس میں دو گروپ بن گئے تھے، ٹھیک ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دو گروپ سے کیا مراد۔ آگے احصا کا لفظ آیا ہے، خوب شمار کرنا، اچھے سے کاؤنٹ کرنا، اچھے سے گنتی کرنا۔ احصا کا لفظ نا یہ حصا سے نکلا ہے، حصا، ٹھیک ہے، ہا اور صاد، حصا سے، اور حصا کا مطلب ہوتا ہے کنکری، پیبل کو کہتے ہیں، کنکر کو کہتے ہیں، تو لوگ جو ہوتے تھے نا، پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ کنکریوں پہ گنا کرتے تھے، پیبلز پہ گنا کرتے تھے، کہ اچھا ایک یہ جیسے ہم لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی گنتے ہیں، ہے نا، ایک ہوتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں پہ گننا، اور ایک ہوتا ہے کسی مادی چیز کے ساتھ گننا، کسی چیز کے ساتھ بیٹھ کر آپ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، تو اس طرح کا جو گننا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ یقینی ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان کو غلطی ہو بھی جائے گی تو وہ دوبارہ سے گن سکتا ہے، یعنی ایگزیکٹ فگر کے لیے، تو ہم جان لیں کہ کون سا گروہ جو ہے، دو گروہ میں سے کون سا گروہ زیادہ گننے والا ہے، زیادہ شمار کرنے والا ہے، کس چیز کو زیادہ شمار کرنے والا ہے، لما لبثو، یہاں پر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کئی سو سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا، لما لبثو امدا، کہ وہ کتنا ٹھہرے تھے وہاں پر مدت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کئی سو سال، آگے آگے پتا چلے گا 300 سال سے اوپر سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا، کیونکہ ان کو بھی کیا ہو گئی تھی، موت ابھی واقعہ نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کا ٹائم نہیں آیا تھا،
تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے اور ہم سب کو بھی اٹھایا جانا ہے. وہ اللہ جو اتنے 100 سال سونے کے بعد اٹھانے پہ قادر ہے تو ہمیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھانے پہ بھی کیا ہے؟ قادر ہے. آگے ہے نحن نقص. نحن ہم، نحن کا لفظ جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے، نقص بیان کرتے ہیں، علی کا آپ پر. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور کا آپ، تم، آپ پر. نبأہم ان کا قصہ، ان کی خبر. بالحق حق کے ساتھ. انہم بے شک کہ وہ، فتیتن نوجوان، آمنو ایمان لائے تھے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور ہم نے انہیں زیادہ کیا تھا، ہدن ہدایت میں، اور ہم نے انہیں زیادہ کر دیا تھا کس میں؟ ہدایت میں. نحن نقص فتیہ علی کا نبأہم بالحق. اب یہاں پہ دوبارہ وہی فتیہ آپ کو بتایا تھا کہ جمع قلت یعنی ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی. تو ان کی خوبی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. یعنی وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے مگر ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی. تو اللہ نے ان کے ایمان کی قدر کی اور ان کی ہدایت میں کیا کر دیا؟ اضافہ کیا. یعنی اللہ نے ان کو ایمان پر رہنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کی ہدایت میں کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا، زیادہ کر دیا. ہدایت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کیا مطلب ہدایت سے مراد؟ علم نافع اور عمل صالح. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ آپ کا جو ہے بینیفیشل نالج، اور کیا ہے؟ رائچیس جو ہے ڈیڈز کے اچھے اعمال، عمل صالح. تو ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علمی اور دوسری ہوتی ہے عملی. تو علمی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ علم نافع، اور عملی سے مراد کیا ہے؟ آپ کا عمل اچھے ہوں. تو اللہ نے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. یہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ بالکل سچا ہے، ایسا ہوا تھا، ایسا ایگزسٹ کرتا ہے یہ واقعہ. اور نبا کا لفظ جو ہے نا یہاں پہ، نبا یہ کہتے ہیں خبر کو. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا سورۃ النبا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. سورت کا نام بھی کیا ہے؟ نبا. تو گریٹ نیوز، بڑی خبر. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے بڑی خبر کے بارے میں. تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. یہاں پر جو ہے نحن نقص علیک نبأہم، نبأہم سے مراد کیا ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ ہے. اور یہ جو قصہ ہے یہ احسن القصص میں سے ہے. اللہ نے قرآن میں جو قصے بیان کیے ہیں ان میں یہ قصہ ایک ہی بار آتا ہے، پوری کی پوری سٹوری ایک ہی بار آتی ہے. اور قرآن میں سارا ایک ہی جگہ آتا ہے. جیسے سورۃ یوسف میں آپ دیکھیں تو یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک جگہ آ رہا ہے ایک سٹوری کی طرح. باقی قوموں کے جو ذکر ہے نا، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور قوم لوط اور بنی اسرائیل بن کے، قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. ایک جگہ ہو گیا پھر کوئی اور بات شروع ہوگی، پھر کسی دوسرے پارے میں آ گیا کوئی اور جگہ شروع ہو گئی، پھر سے کسی اور صورت میں آ گیا. یعنی کہ اس طرح بٹے ہوئے ہیں. لیکن اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ سورۃ الکہف میں آ رہا ہے، اور پورا کا پورا اکٹھا جس طرح سورۃ یوسف کا آ رہا ہے بالکل اسی طرح یہ واقعہ جو ہے پورا آ رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی کہانی اس وقت بہترین ہوتی ہے جب اس کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 علم، یعنی وہ علم پر مبنی ہو، اس سے ہمیں کوئی جو ہے علمی بات پتہ چل رہی ہو. نمبر 2 صدق، یعنی سچی ہو، وہ کہانی سچی ہو. نمبر 3 فصاحت، کہ اچھی ہو، فصیح ہو، اس میں جو ہے فصاحت ہو. نمبر 4 ارادت الخیر، یعنی خیر کے ارادے سے بیان کی جائے. مقصد کوئی بگاڑنا نہیں ہو کہ آپ قصہ کہانی بیان کر رہے ہیں کوئی ایسے کہ جیسے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. لوگوں کی رہنمائی ہو. آپ دیکھیں بہت سے ڈرامے، کہانیاں، ناول ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس سے لوگ ہدایت پائیں گے یا بگڑیں گے، کیونکہ کہانی کا انسان پر بڑا گہرا امپیکٹ ڈالتی ہے. انسان کبھی کبھی اس کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو فٹ کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ میری ہی سٹوری ہے، اور پھر وہ وہی کرنے لگتا ہے، پھر اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی میں چلا جاتا ہے، یا جیسا وہ کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ کہانی بنی ہی میرے لیے ہے، میرے رول پر ہے، میری کہانی یہ زندگی کی کہانی ہے. تو اس سے یعنی کہ آپ کو کوئی عبرت نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو وہ قرآن پاک کے جتنے قصے ہیں اس میں جو بھی حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا گیا اس میں صبر سکھایا گیا. تو دیکھیں
जो ड्रामे कहानियां होते हैं या नॉवल होते हैं उसमें क्या सिखाया जा रहा होता है कि आप सबसे मजलूम है, शिकवे करें, शिकायतें करें और सब कुछ करें। ठीक है। एनीवे तो ये जो है, ये जो किस्सा है ये बिल्कुल हक पर है और बिल्कुल क्या है, कामिल है और सिद्क की सच्चाई के साथ बयान किया क्या जा रहा है। और मनज़्ज़क़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि और अल्लाह से ज्यादा बात में और कौन ज्यादा सच्चा हो सकता है। अल्लाह का किस्सा क्या है, अल्लाह की जो बात है वो सबसे ज्यादा सच्ची है और सबसे ज्यादा कामिल है और सबसे ज्यादा पक्की है। और फसाहत के एतबार से आप देख रहे हैं कि चंद लफ्जों के अंदर कितनी बड़ी कहानी बता दी गई है। एक एक लफ्ज के अंदर इतनी बड़े बड़े किस्से और इतने बड़े बड़े हमें लेसन सीखने को मिल रहे हैं। और इरादतुल खैर भी है इसमें कि हर उम्मत में, कि हर आयत में कोई ना कोई सबक भी सिखाया जा रहा है। मसलन अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा बअसनाहुम, तो ये किस चीज की तरफ इशारा है, बास बादल मौत की तरफ। यानी ये जो रब दुनिया में लोगों को नींद में सुला भी सकता है और फिर वो उठा भी सकता है, क्योंकि जो नींद है वो क्या होती है, उसमें हमारी रूह चली जाती है ना, वो भी नींद जो है मौत की एक बहन है, फिर अल्लाह ताला उसमें दोबारा डाल देते हैं। तो अल्लाह के लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है। बहरहाल अहले मक्का दोबारा उठने पर यकीन नहीं रखते थे, तो किस्सा उनको सुनाया जा रहा है कि अल्लाह उस पर कादिर है। दूसरी एक अहम बात जो यहाँ बताई गई वो कि हमने उनको हिदायत में ज्यादा कर दिया। कुरान से हमें पता चलता है कि जो लोग हिदायत कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह उनकी हिदायत में इजाफा करते हैं। जो लोग ईमान कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनकी हिदायत में क्या कर देते हैं, इजाफा करते हैं। वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, और वो लोग कि जिन्होंने हिदायत पा ली, हमने ज्यादा किया उनको हिदायत में और हमने उनको उनका तकवे से हमने उन्हें अता फरमाया। कि जो लोग हिदायत की तरफ आते हैं, हिदायत को मांगते हैं, हिदायत की तरफ कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उन लोगों की राहें क्या कर देता है, आसान कर देता है। और अल्लाह ताला एक और में शायद फरमाते हैं सूरह तौबा में, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन वहुम यस्तबशिरून, बहरहाल वो लोग जो ईमान लेकर आते हैं बस ज्यादा करते हैं हम उनको ईमान में, और वो खुशखबर और खुशखबरी और वो खुशियां मनाने वाले हैं। जो लोग ईमान लेकर आएंगे तो अल्लाह ताला उनका ईमान में इजाफा करेंगे, उनके ईमान में तरक्की करेंगे। तो बात यह है कि इंसान जब अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम बढ़ता है। आप ईमान लाते हैं तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देता है। और किस तरह आपका ईमान बढ़ता है, आप हिदायत पाना चाहते हैं तो आपका ईमान बढ़ता है, हिदायत की तरफ बढ़ते हैं तो अल्लाह हिदायत के रास्ते खोल देता है। आप किसी की मदद करना चाहते हैं सच्ची नीयत और इखलास के साथ, तो अल्लाह आपके लिए उतने ही वसाइल पैदा कर देते हैं कि आप उसकी और मदद करते चले जाएं। यानी आपकी इल्मी और अमली हिदायत में इजाफा होता जाता है। आप अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह आपके लिए वसाइल पैदा कर देता है। याद रखें, कोई भी काम दीन का हो या दुनिया का हो, उसकी जो बिगनिंग होती है ना, जो उसका स्टार्ट होता है, उस पे मुश्किलात आती हैं, उसमें जो है हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको, उसमें ट्रबल्स आती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंसान का टेस्ट होता है कि वो कितना सच्चा है। इब्तदा में मुश्किलात आती हैं, आपके रास्ते रुकते हैं, लोग आपकी बातें बनाते हैं, लोग आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे होते हैं, अपनी नीयत में मुखलिस होते हैं, इरादों में डटे रहते हैं, लोगों की बातों की परवाह नहीं करते, तो फिर आप देखें लोग अल्लाह आपके लिए खैर के रास्ते कितने खोलता है और कैसे कैसे दरवाजे कहाँ कहाँ से खोल देता है। आपको यकीन भी नहीं आता कि या अल्लाह इतनी बड़ी मदद, और इंसान फिर ऊपर ही जाता है। तो जब तक आप अल्लाह की तरफ बढ़ते रहेंगे तो अल्लाह भी आपको ईमान और हिदायत में बढ़ाता रहेगा। क्यों? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह वली है, अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लेकर आते हैं, वो निकालता है उनको अंधेरों से नूर की तरफ। अल्लाह ताला जो लोग ईमान लेकर आते हैं तो अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं, अंधेरों से क्या करते हैं, नूर की तरफ निकालते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं वइन्नल्लाह लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता हिदायत देते हैं उन लोगों को जो ईमान लेकर आते हैं सीधे रास्ते की तरफ। जो लोग ईमान लेकर आएंगे सही माना में तो अल्लाह उन्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत देते हैं। और जो ईमान से हिदायत भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है और हयात तय्यबा भी मिलती है।
پاک زندگی ملتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو کوئی عمل کرے گا نیک، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن ہو، بس ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے دیں گے ایک پاک زندگی، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی دیں گے. تو پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، فرشتوں کی دوستی ملتی ہے. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں. تَتَنَزَّلُ، اترتے ہیں ان پر ملائکہ، وہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور تم غمزدہ نہ ہو اور تم خوش ہو جو ایسی جنت کے ساتھ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فرشتوں کی دوستی ملتی ہے. کتنے سچے وعدے ہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. وقت میں جو ہے انسان اگر بڑھے تو اسے خوشخبریاں ملتی ہیں، جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں. پھر اسی طرح ایمان والوں کے رسول کے ساتھی ہوں گے، اللہ ان کا مولا ہوگا، دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں ہوں گی ایسے لوگوں کے لیے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، بے خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کہ اللہ جو ہے بڑا ہی کیا ہے، فضل والا ہے. دنیا اور آخرت میں ان کو اللہ کی مدد ملتی ہے. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن وہ گواہ کھڑے ہوں گے. اللہ اس دنیا میں بھی ان لوگوں کی مدد کرے گا ایمان والوں کی، اور جس دن گواہیاں کھڑی ہوں گی ہمارے خلاف، اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہماری مدد کرے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پہ حق ہے کہ وہ کیا کرے، مومنین کی مدد کرے. اور نبی کو تسلی دی گئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ توکل رکھیں اللہ پر اور ہر وہ شخص جو آپ کی پیروی کرتا ہے مومنین میں سے. تو ہمیں ایمان بڑھانے کے طریقے بھی اختیار کرنے چاہیے تاکہ اللہ کی مدد، ولایت، رحمت، ہر چیز نصیب ہو. اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دل میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، یعنی ہر واقعہ، ہر حادثہ ایمان میں جو ہے آپ کو ایمان کو رینیو کرے، ایمان کو تازہ کرے اور ایمان بڑھتا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، یا اللہ تو ہمیں مزین کر دے، ہمیں سجا دے ایمان کی زینت کے ساتھ، اور تو ہمیں کیا دے، ہدایت یافتوں میں سے بنا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد، کہ اے اللہ تو ہمیں کیا کر، جنت الخلدی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا، لا یرتدو کہ اس کے بعد کبھی میں مڑوں نہ، مرتد نہ ہو جاؤں، ونعیما اور ایسی نعمت کا، لا ینفدو جو کبھی ختم نہ ہو، ومرافقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرافقت کا، ان کے ساتھ کا، اعلیٰ جنت میں یعنی جنت کے اعلیٰ حصوں میں، الخلدی ہمیشہ ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان سچا ایمان لاتا ہے پوری قوت کے ساتھ تو اللہ ایسے لوگوں کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. پھر انسان جب چلتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے جو ہے اور ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے کبھی بھی آپ سے پرفیکشن نہیں چاہی کہ مجھے بالکل پرفیکٹ چیزیں چاہیے، اللہ صرف آپ سے کوشش کرتا ہے، مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو آپ سے صرف کوشش مطلوب ہے. ٹھیک ہے، پرفیکشن نہیں، آپ کوشش کرتے جائیں، اللہ کے راستے میں لگے رہیں. اور پھر ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ اور کیا ملتا ہے، اور کیا اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا اور ہم نے مضبوط کر دیا، باندھ دیا، عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر،
इज़ कामू जब खड़े हुए वो, फ़क़ालू पस कहा उन्होंने, रब्बुना ए हमारे रब, रब्बुस समावाती जो रब है आसमानों का, वल अर्दी और जमीनों का, लन नदउआ हरगिज नहीं हम पुकारेंगे, मियों दूनी ही उसके अलावा, इलाहन किसी को भी इलाह, लक़द कुलना अलबत्ता अगर हम ऐसा कहें, इदन शतता तो ये बड़ी ही ज्यादती की बात होगी, बड़ी ही कोई हक से हटी हुई बात होगी। रबत का मतलब होता है गिरा लगाना, नोट लगाना। तो यहाँ उनके दिलों में को बांध दिया ईमान के साथ, यानी उनको साबित कदमी अता की, सब्र अता किया, उनको इंतहाई परेशान कुन हालात में सुकून कल्ब से नवाजा। और ये अल्लाह का खास लुत्फ़ो करम था कि उनके साथ उनको जो है ईमान और हिदायत की दौलत अता करने के साथ साथ अल्लाह ने सब्र सुकून कल्ब नसीब किया, यानी दिलों को अल्लाह ताला ने कुव्वत अता की। इज़कामू जब वो खड़े हुए, कहाँ खड़े हुए? एक ओपिनियन ये कि बादशाह के सामने खड़े हो गए, तो उसने उनके मजहब के बारे में सवाल किया तो उन्होंने वो खड़े हुए। दूसरी ये राय ये है कि लोगों के सामने जहां भी वो होते थे वहां लोगों से यही बातें करते थे। और एक ओपिनियन ये है कि आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते थे और अल्लाह से दुआ करने लगे, और के वक़ाम रब्बुना रब्बुस समावाती। और एक राय ये भी है कि कहफ के दरवाजे पर, यानी वो जो गार में गए थे वहां पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमने अपनी कौम को खैराबाद कह दिया और हम एक ही रब के मानते हैं। और कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाती वल अर्द, कि हमारा रब तो आसमानों जमीनों का रब है, लन नदुआ हम हरगिज नहीं पुकारेंगे उसके अलावा, हम उसके अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे। और अगर हम ऐसा कहेंगे लक़द कुलना इज़ा शतता तो हम हद से गुजरी हुई बात कहेंगे, हक से दूर बात। शत का मतलब होता है दरिया के किनारे के लिए बोला जाता है, जो दरिया का बिल्कुल किनारा होता है ना जहां से पानी दूर होता है। और शत का मतलब होता है दूर होना, हद से गुजर जाना। तो यहाँ मुराद क्या है कि हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे, और अगर हमने ऐसी बात की तो हमने हद से गुजरी हुई बात की। तो बात यह है कि इनके ईमान की मजबूती की इलामत थी। और यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, लन नदुआ, दुआ की माने यहाँ पे ना, हम नहीं पुकारेंगे, लन नदुआ यहाँ पे दुआ से निकला हुआ ना, दुआ का मतलब इबादत भी होता है, जैसे कुरान करीम में आता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और कहा कहा और फरमाया आपने कि तुम्हारा रब है वो, उदऊनी तुम पुकारो उस मुझे, अस्तजिब वक़ाल रब्बुकुम और कहा तुम्हारे रब ने, उदऊनी तुम पुकारो मुझे, अस्तजिब लकुम मैं दुआ कबूल करूंगा तुम्हारी, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना और बेशक के जो लोग तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से, तो अनकरीब मैं उन्हें दाखिल करूंगा जहन्नुम में। तो यहाँ पे पहले देखें दुआ और दुआ के बाद इबादत, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। दुआ इबादत का माना भी देता है और इबादत दुआ का माना भी देता है, तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है। तो दुआ में भी इबादत के माना भी है, हम अपने रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, किसी को इलाह नहीं पुकारेंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने बड़ी ही नासमझी की बात की है, हक से दूर बात की है। तो बहरहाल उन्होंने तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत दोनों को शामिल कर दिया। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दी, इसमें जो है तौहीद रुबूबियत के हमारा रब वो है जो आसमान और जमीनों का रब है। और लन नदउआ मिन दूनिही इलाह, इसमें तौहीद उलूहियत कि हम उसके अलावा किसी और को इलाह नहीं मानेंगे। उनको ये बात समझ आ गई कि हक यही है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए। तो बंदा जब अल्लाह पर सच्चा ईमान लाता है तो अल्लाह बंदे को इस्तकामत नसीब करता है, यानी बंदा जब चल कर आता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में कोशिश करता है तो मदद भी उसी हिसाब से आती है। तो मदद जो है वो ईमान और साबित कदमी पर डिपेंड होती है। जैसे ग़ज़वा बदर में कहा गया था, इन यकुम मिनकुम अशरून साबिरून यग़लिबू मिअतिन, अगर तुम साबित कदम रहोगे तो तुम्हारी क्या होगी, तुम्हें मदद आएगी। तो बहरहाल अल्लाह इन्होंने कहा लन नदुआ, कि हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे। तो इन्होंने शिर्क की तरदीद कर दी, और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, आपको पता है, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। हम सब जानते हैं कि शिर्क नाकाबिले माफी गुनाह है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है। यहाँ पर एक खास बात जो नजर आ रही है इस आयत में, वो दिलों का हक पर जम जाना है, दिलों की इस्तिकामत। दिल कब मजबूत होते हैं, जब इंसान अल्लाह के वादे पे यकीन करता है और रिस्क लेता है, तो अल्लाह की मदद आती है। और बंदा जब उससे एक्सपीरियंस से गुजरता है तो उसके ऊपर हो गया होता है, फिर इस अकीदे पर, इस दीन में उसे कोई शक नहीं होता। हम कहते हैं ना, जो कहते हैं ना कि आज के दौर में ये फिट नहीं होता,
یہ آج کل نہیں چل سکتا، یہ پرانے دین کی بات تھی، وہ ایمان کو ایسی باتیں کمزور کرتی ہیں، پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی ہے۔ ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ او نہیں نہیں، یہ بات آج کل کے دور میں فٹ نہیں آتی، آج کل کے دور میں کون جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کرے یا جو ہے داڑھی رکھی جائے، یہ باتیں آج کل کے دور میں فٹ نہیں آتی ہیں، بہت مشکل ہے۔ تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی نا، توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی۔ پھر استقامت کیسے ملتی ہے؟ مرتے دم تک دین پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ جتنی جتنی اطاعت زیادہ ہوگی اتنی استقامت زیادہ ہوگی، اتنا اللہ آپ کے دل کو خالص کرے گا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں، دعویٰ کا کام کرنے کے لیے بہت سے لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ان کی طرح کا ہونا پڑتا ہے، پھر وہ ہمارے قریب ہو جائیں گے تو پھر دعوت قبول کر لیں گے۔ ایک حد تک تو جا سکتے ہیں جہاں پر رخصت ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو حق پر جما کے رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو حق پر جما کے رکھ۔ پھر اسی طرح کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ حالات اچھے ہوں تو عبادت کر لی ہے، جب کوئی تکلیف مصیبت آئی ہے تو عبادت چھوڑ دی جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن عبد اللہ علی حرف، اور وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، کنارے پہ رہ کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ، اور پھر انہیں جب پہنچتی ہے کوئی خیر نِطْمَأَنَّ بِهِ، تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب انہیں کوئی فتنہ پہنچتا ہے تو ان کے چہرے جو ہے نا وہ بس وہ بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو بہت دفعہ دل جمنے کے بعد پھسل جاتے ہیں، تو اس سے بھی دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے اللہ تو نہ پھر میرے دلوں کو بعد اس کے جب تو نے اسے ہدایت دے دی، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے یا ثابت کر دے، ثابت رکھ، اس کو جمائے رکھ۔ بہرحال استقامت کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 سنت کی پیروی ہو، ٹھیک ہے، جو درست طریقے میں وہی کریں، چاہے دنیا کے امور ہو چاہے عبادت کے ہو۔ نمبر 2 دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3 ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 4 صحبت ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، علمی مجالس میں جائیں، ٹھیک ہے، اپنے اسلاف کے طریقوں پہ چلیں، صحابہ کے قصے واقعات پڑھنے سے ان میں بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو ان لوگوں کے راستے معلوم کریں کہ ان لوگوں کے راستے کیا تھے، صرف یہ مانگنے سے نہیں، ان کو سرچ کریں کہ صحابہ کے قصے، ان کا ایمان کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا اٹھنا کیا تھا، ان کا بیٹھنا کیا تھا، ٹھیک ہے، انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کیسے کرتی، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک صحبت ہوتی ہے موجودہ لوگوں کی کہ آج کل کے عالم دین کے پاس جائیں، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کریں، اور ایک صحبت ہوتی ہے صحابہ کی، تابعین کی، علماء کی، جو ان کی کتابیں پڑھ کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تھام لے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔